آج 4 سال بعد جن کو نہیں بھی یقین تھا، آج ان کو یقین ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوا جو شخص ہے، یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ آج ایک ایسا شخص وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا جو جھوٹا ہے، نکما ہے، نااہل ہے اور مافیاز کا سرغنہ ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب قوم مہنگائی میں پس چکی ہے، غریب آدمی، مزدور، کلرک کی قوت خرید جواب دے چکی ہے، جب غریب کے بچوں کے منہ سے دودھ بھی چھن گیا ہے، کسان کھاد کے لیے چیخو پکار کر رہا ہے، کھاد کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے لیکن کھاد نہیں مل رہی، دوائیاں جو کرونا کے اندر دوائیاں جو بخار کی ہیں وہ ناپید ہو گئی ہیں۔ اس وقت میں پیٹرول کی قیمت کوئی 2 روپے نہیں، کوئی 3 روپے نہیں، 12 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دینا، یہ وہ شخص ہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ یعنی ایک طرف کہتے ہیں کہ غریب کا بڑا احساس ہے، یعنی یکمشت 12 روپے قیمت بڑھا دی۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ظالم شخص نہیں آیا۔ عمران نیازی نے ظلم کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب قوم کو مسائل ہی مسائل کا سامنا ہے، ایک شخص وزیر اعظم کے آفس میں بیٹھ کر اپنے ایڈوکیٹ جنرل سے کیا بات کر رہا ہے کہ جی وہ جو صحافی محسن بیگ صاحب ہیں اس کے کیس کی مجھے بریفنگ دو۔ یعنی یہ انتقام کی آگ میں جلتا ہوا عمران نیازی، نواز شریف، شہباز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام قیادت کے بارے میں بس سوچتا ہے، عوام کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اگر 4 سالوں میں شریف خاندان کے اندھے انتقام کے علاوہ اس نے عوام کا سوچا ہوتا تو آج کسان نہ رو رہا ہوتا، آج لوگ 50 لاکھ گھر کے نعرے کو نہ رو رہے ہوتے، آج 1 کروڑ نوکریاں لوگ رو نہ رہے ہوتے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اور اس شخص کو یہ فیشسٹ ہے، یہ سب سے بڑا مافیا ہے، اس نے میڈیا کا گلا گھونٹنے کی حد الوسع کوشش کی، اور محسن بیگ کے گھر انہوں نے اپنا جو ہے بندے بیچ کر اس کو گھسیٹ کر باہر لے آئے، چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا، اور پھر جج صاحب نے لکھا کہ وہ جو انہوں نے وہاں پر ریڈ کیا وہ غیر قانونی تھا۔ آج ایک صحافی کراچی میں قتل ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، ان کے ماں باپ کو صبر عطا فرمائے۔ اور میں صحافیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی نئے پاکستان کے نعرے پر یقین کیا تھا اور شاید دل سے کیا تھا، لیکن آج پاکستان کا غریب کسان، پاکستان کا غریب مزدور جن کے گھر گرا دیے اس نیازی نے اور اپنا بنی گالا کا گھر ریگولرائز کرا دیا، آج وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، صحافیوں کو بھی، پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی، پاکستان کے ساتھ پیار کرنے والے ہر اس شخص کو، کہ آج پوری پاکستانی قوم کا ایک ہی نعرہ ہے کہ یہ جھوٹے عمران نیازی سے ہماری جان چھڑائی جائے۔ اور آج گیلپ سروے آیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کہتا ہے کہ
اس کے 9 رتن کہتے ہیں کہ جی یہ سب سے پاپولر وزیر اعظم ہے، آج اللہ تعالیٰ نے اس کا کچا چھٹا بھی کھول دیا ہے، اور نواز شریف اور شہباز شریف کی جو گراف آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اب ایف آئی اے کی پیشی ہم بھگت کے آئے ہیں، کوئی 150 پونے 200 پیشیاں ہم بھگت چکے ہیں، نواز شریف صاحب بھگت چکے ہیں 100 سے زیادہ پیشیاں۔ نکلا کیا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ چوہا بھی نہیں نکلا، چونٹی بھی نہیں نکلی۔ اللہ تعالیٰ کی ہم بڑے خطا کار ہیں، لیکن ایک پائی کی کرپشن نہ نواز شریف صاحب کے خلاف، نہ شہباز شریف صاحب کے خلاف، اور جو مسلم لیگ نون کے قائدین ہیں ان کے خلاف یہ نہیں ثابت کر سکا۔ الٹا صاف پانی میں جس میں بلا کر شہباز شریف کو گرفتار کیا تھا اس میں 16 ملزمان بری ہو گئے ہیں۔ تو جہاں پر 1 کروڑ نوکریاں اس نے جھانسا دیا، دھوکہ کیا پاکستانی عوام سے، 50 لاکھ گھر کا جھانسا دیا، دھوکہ دیا، کھلواڑ کیا، وہیں پر یہ کرپشن کا نعرہ بھی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے عدالتوں میں، صوبت خانوں میں جا کر، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے سب کچھ، آج وہ کرپشن کا نعرہ بھی جو ہے زمین میں دفن ہو چکا ہے۔ اور چاہے وہ چینی سکینڈل ہو، چاہے وہ آٹا سکینڈل ہو، چاہے وہ کھاد سکینڈل ہو، چاہے اپنا جو ہے یہ دوائیوں کا سکینڈل ہو، اس میں عمران نیازی کے خلاف ایف آئی آر کٹ چکی ہے، اور پاکستانی عوام کی عدالت میں اب اس کا احتساب ہوگا۔ اس کو انشاءاللہ ہم بھاگنے نہیں دیں گے۔ اور عمران نیازی، آج میں ایسے لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن میں بہاولپور کے گوٹھوں میں مظفر گڑھ کے بازاروں میں لوگوں سے مل کر آیا ہوں، میں لوگوں کے مسائل دیکھتا ہوں۔ عمران نیازی تم بھی اترو، بنی گالا سے اترو، اپنی انا کے پہاڑ کو توڑو اور لوگوں کو آ کے سنو کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہر غریب کے گھر میں بھوک ناچ رہی ہے، آج غریب کی ماں کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، اور یہ سیاست بعد میں ہوگی۔ میں آج پھر عمران خان کے اتحادیوں سے درد مندانہ گزارش کروں گا کہ اس عدالت میں بھی اور اس رب کی عدالت میں بھی آپ کو جواب دینا ہے۔ جب اللہ کہے گا کہ میری مخلوق کو اس کھلنڈرے نے دھوکہ دیا، میری مخلوق کو مہنگائی میں پیس دیا، پاکستان کا نام رسوا کیا، پاکستان کے دوست چائنا جیسے ملک پر ان کی اوپر کرپشن کے الزام لگائے، جب میری مخلوق بھوکی تھی، جب میری مخلوق بے روزگار تھی، کیا آپ نے میری مخلوق کے ساتھ کھڑے ہوئے یا عمران نیازی کے ظلم کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ آج پاکستان پکار رہا ہے کہ اس 74 سال میں ایسی ظالمانہ اقدامات عوام کے خلاف نہیں ہوئے جو آج ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں بطور پاکستانی، میں بطور انسان، اپوزیشن لیڈر تو بات کی بات ہے، اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہر وہ حربہ، قانونی حربہ ہمیں استعمال کرنا پڑے گا، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی، جس سے عوام کی جان اس ظالم حکمران سے چھوٹ سکے۔ اور ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو، ایک تو یہ ظلم ہے نا، اوپر سے ان کے وزیر کہتے ہیں کہ عوام گھر میں بیٹھ جائیں، اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے ٹماٹر کی جگہ دہی استعمال کر لو، کوئی کہتا ہے کہ جی ایسے کر لو ویسے کر لو۔ یہ لوگ عوام کی زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں، اور میں اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں، کیونکہ میں ورکر آدمی ہوں، عوام کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا ہے، اتنا مت ستاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے عمران نیازی، جب وہ برسی نا تو ان 9 رتنوں کو اور تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور آخری عدالت اللہ کی عدالت ہے، لیکن تمہیں
عوامی عدالت میں اب جواب دینا ہوگا، توشہ خانے کا جواب دینا ہوگا. تمہیں فورن فنڈنگ کی اسکروٹنی کمیٹی کے جو ہوشربا انکشافات ہیں جس میں تم نے ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے، تم ہو منی لانڈرر، تم ہو کرپٹ آدمی جو دوسروں پر الزام لگاتے تھے. آج قدرت نے پہیا گھما دیا ہے. ثبوتوں سمیت تمہارے خلاف کئی FIR عوامی عدالت میں کٹ چکی ہیں. اب تیاری کرو، انشاءاللہ تعالی تمہارا بستر بوریا اب گول کرنے کے لیے تمام اپوزیشن یکسوئی کے ساتھ فیلڈ میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی عوام کو خوشخبری دیں گے ہم انشاءاللہ. سینئر پروڈیوسر کو کراچی میں اس کی ذمہ داری آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ابھی حالیہ جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے پوری دنیا میں جو جرنلزم کو کور کرتی ہے، پاکستان اس میں بہت اپنا جو ہے نا، مجھے شرم آتی ہے، لیکن پاکستان ان چند ممالک میں ہے جہاں پر جرنلسٹ غیر محفوظ ہیں. جرنلسٹ غیر محفوظ ہیں. آج لاہور جیسے شہر میں جہاں پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اربوں روپے کا منصوبہ لگایا سیف سٹی کا، آج بھی میں ایوان میں چیخ چیخ کر تقریر کرتا رہا کہ لوگوں کے گھروں میں ڈاکے پڑ رہے ہیں، دن دہاڑے لوگ قتل ہو رہے ہیں. لیکن آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 50% کیمراز سیف سٹی کے بند پڑے ہیں. تو یہ نیا پاکستان ہے کہ جو منصوبے چل رہے تھے ان کو بھی بند کر دیا. آج یہ کہتے ہیں، ایک اور بات سن لو، یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، مہنگائی کم ہے، مہنگائی اپنا کم ہو گئی ہے. ایک بات ان کے وزیر کہتے ہیں کہ جی گروتھ ریٹ ہم کم کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپنے وزارت خزانہ کے لوگ ذمہ داران کہہ رہے ہیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں مہنگائی ہے لیکن وہاں پر گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہے، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے. یہاں پر الٹی گنگا بہ رہی ہے، مہنگائی بھی زیادہ ہو رہی ہے اور یہ کہتے ہیں گروتھ ریٹ بھی ہم نے کم کرنا ہے. تو یہ کھلواڑ کر رہے ہیں اس قوم سے ظلم کر رہے ہیں. یہ جو معاشی آئنسٹائن بیٹھے ہیں اس کے ارد گرد، یہ ظلم کر رہے ہیں پاکستانی قوم سے، اور اب زیادہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی یہ قوم. اس میں سخت نہیں رہی. انشاءاللہ قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے شانہ بشانہ، اور عمران نیازی کو ایوان سے باہر نکالیں گے آئینی اور قانونی اپنا طریقے سے. اور جہاں جہاں بھی جو جرنلسٹ جو ہیں اور اپنا جو ہے وہ مختلف چینلز کے ان کو فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. جی ایک سال میں اگر دیکھا جائے تو جتنے سندھ میں صحافی قتل ہوئے ہیں شاید پورے پاکستان میں اتنے کیسز نہیں آئے. شہباز شریف پنجاب میں تھے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کو بھی ایک شہباز شریف کی ضرورت ہے؟ پیپلز پارٹی ناکام ہے، وہاں تو صحافی قتل ہو. یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا ہے وہ معاشرے کا آئینہ ہوا کرتا ہے، اور میڈیا جو ہے آج اس کی توسط سے پاکستانی عوام میں شعور بیدار ہوا ہے. گیلپ سروے کی بات کر رہا ہوں، یہ کسان بھی سنتا ہے میڈیا کو، رات کو مزدور بھی سنتا ہے. اور آج لوگ جو ہیں عمران نیازی کے نام کو کوستے ہیں، جس نے نیا پاکستان کا نعرہ لگایا لیکن پاکستان، پرانے پاکستان کی ترقی کو بھی دفن کر دیا. کہاں وہ 5.8% گروتھ ریٹ نواز شریف صاحب کے دور کا، اور کہاں پر -0%. تو میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی کمر ہم نے کس لی ہے. ہم نے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے استوار کر لیے ہیں، اور 2 باتیں ہیں. 2 پوائنٹ ایجنڈا، اللہ کو راضی کرنا ہے اور پاکستانی عوام کو اس ظلم کی چکی سے آزاد کرانا ہے. اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ عمران نیازی کو انشاءاللہ گھر جانا ہوگا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.